پروگرام سیاست میں خوش آمدید۔ سیاست پروگرام کا آج یہ پہلا پروگرام ہے اور اس میں ہم گائے بگائے سیاسی حوالوں سے مختلف موضوعات کو لے کر پروگرام کیا کریں گے اور اس میں مختلف مہمانوں کی موجودگی اور کچھ مہمانوں کے ساتھ آن لائن رابطہ کر کے ہم سلگتے ہوئے اور آپ کے لیے انتہائی اہم معاملات پر بات چیت کریں گے اور بحث مباحثہ کریں گے اور معلومات آپ تک پہنچائیں گے۔ آج کے پہلے پروگرام میں ہم نے جو موضوع چنا ہے وہ ہے آزاد کشمیر کا آئین، جس کو ایکٹ 74 یا آزاد کشمیر کا عبوری آئین بھی کہا جاتا ہے۔ اس آئین کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے آج، لیکن پہلے تھوڑا سا پس منظر کہ کوئی بھی جب حکومت قائم ہوتی ہے تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اس کو قائم کرنے والی قوتوں کے پاس ایک آئین موجود ہوتا ہے کہ وہ اپنی اس حکومت کا انتظام و انصرام کس طرح چلائیں گے اور گورننس کے جو معاملات ہیں ان کے ساتھ کس طرح ڈیل کریں گے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ 4 اکتوبر 1947 کو جو آزاد کشمیر کی حکومت قائم ہوئی، جس کو اس کی عبوری حکومت بھی کہا جاتا ہے، تو اس وقت ان کے پاس ایک اخباری اعلان کے سوا کوئی تحریری آئین یا کسی طرح کا کوئی ایسی دستاویز موجود نہیں تھی۔ تاہم وہ حکومت قائم ہوئی اور اس حکومت کو بعد ازاں اس کی تنظیم نو کر کے 24 اکتوبر 1947 کو ایک اور حکومت قائم کی گئی جس کو آزاد کشمیر حکومت کہا گیا، اور اس حکومت کے پاس بھی کوئی تحریری آئین موجود نہیں تھا۔ لہذا ان دعووں پر بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو حکومتیں تھیں دونوں، یہ آزاد کشمیر میں جو اس وقت ریاست کے اس حصے میں جو عوامی تحریک تھی، اس تحریک کے ساتھ وابستہ تھیں، کیونکہ اس تحریک یا ان حکومتوں کے پاس تو کوئی آئین موجود نہیں تھا۔ اس وقت کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں، مسلم کانفرنس اور نیشنل کانفرنس، جن کے اپنے اپنے آئین تھے، اور نیشنل کانفرنس کے پاس تو نیا کشمیر کے نام سے ایک باقاعدہ آئینی اور منشوری ڈھانچہ موجود تھا، لیکن آف کورس وہ تو ان پر لاگو نہیں ہو سکتا تھا۔ لہذا یہ آئین کا جو مسئلہ ہے اس حکومت کے لیے، یہ شروع سے ہی ایک چیلنج بنا رہا۔ پہلے رولز آف بزنس بنائے گئے اور پھر ایک ارتقائی عمل ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کو امپرووائز کرنے کے لیے، اس کو بہتر بنانے کے لیے مختلف کوششیں کاوشیں ہوئی، اور 1974 میں جا کر ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی کے دست شفقت کے تلے اس آئین کو آزاد کشمیر کے حوالے کیا گیا، اور آزاد کشمیر اسمبلی نے اس کو منظور کر کے اس کے تحت پھر یہ حکومت چلنے لگی۔ لیکن شروع دن سے ہی اس میں اصلاحات اور ترامیم کے لیے آوازیں اٹھتی رہیں، مطالبات ہوتے رہے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بہت بڑا جو طبقہ ہے سیاسی آزاد کشمیر میں، وہ آزاد کشمیر کی سیاست سے یا حکومتی سیاست سے کم از کم لا تعلق ہوتا چلا گیا، جس سے ایک چپکلش اور کشمکش کی صورتحال بھی موجود چلی آ رہی ہے۔ حالیہ کچھ دنوں سے ایک تنظیم ہے آزاد کشمیر میں، NGO CPDR، سینٹر فار پیس ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارمز، جنہوں نے اس آئین میں ترامیم کے لیے مختلف مشاورتی جو اجلاس منعقد کیے، جس میں آزاد کشمیر کے مختلف دانشور، صحافی اور سیاستدان، سینئر سیاستدان بھی شریک ہوئے، مختلف حلقہ احباب اور مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے، جنہوں نے اس حوالے سے رپورٹ بھی تیار کی، اور پھر ایک آئینی کمیٹی بنی اور کہا گیا جی کہ سفارشات اس آئینی کمیٹی کو پیش کی جائیں۔ برطانیہ میں کشمیر نیشنل انڈیپینڈنس الائنس نے اس حوالے سے ایک میٹنگ بلا کر برطانیہ میں موجود ایسے احباب کو اکٹھا کیا جو آئینی امور پر جن کو کچھ سوجھ بوجھ، کچھ سمجھ حاصل ہے۔ انہوں نے اپنی تجاویز پیش کی، جس میں جناب پروفیسر نذیر تبسم صاحب پیش تھے، اور جموں کشمیر رائٹرز فورم کے صدر جناب شفقت راجہ بھی اس میں موجود تھے، اور بعد ازاں شفقت راجہ صاحب نے اور پروفیسر نذیر تبسم صاحب نے تحریری طور پر بھی اپنی تجاویز پیش کی اخبارات کے ذریعے، اور شفقت راجہ صاحب نے اس کے لیے ایک کتابچہ بھی تیار کروایا جموں کشمیر رائٹر فورم کی طرف سے، جو کابینہ کے ارکان کو بھی پیش کیا گیا اور اس کمیٹی کے ارکان کو بھی پیش کیا گیا۔ تو اب وہ کمیٹی کس جگہ پر ہے؟ یہ آئینی ترامیم کا جو سلسلہ تھا
کیا یہ کہیں ابھی بھی چل رہا ہے یا کہیں رک گیا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہوں گے جناب ذوالفقار عباسی صاحب، جن سے ہم بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب شفقت راجہ صاحب، جو کہ ایک تجزیہ نگار ہیں اور جموں کشمیر رائٹرز فورم برطانیہ کے صدر بھی ہیں. لائن پر ہمارے پاس یہاں سے موجود ہوں گے جناب پروفیسر نذیر تبسم صاحب. لیکن پہلے ہم شفقت راجہ صاحب سے بات کریں گے کہ وہ ہمیں تھوڑا سا پس منظر بتا دیں کہ یہ جو آئینی اصلاحات کی بات چلی تھی یہ کہاں کیسے چلی، کہاں پہنچی، اور یہ جو ارتقا ہوا ہے آئین کا 47 سے آج تک، اس پہ وہ کچھ بات کریں. اور اس کے بعد ہم پروفیسر نذیر تبسم صاحب کو موقع دیں گے کہ وہ بھی اگر ان میں کچھ کمیاں رہ گئی تو وہ بھی اس کو پس منظر کے حوالے سے پر کریں گے، اور پھر ہم بحث کا آغاز جو ہے نا وہ کریں گے اور بحث کو آگے چلائیں گے. شفقت راجہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا یہاں آج کے اس پروگرام میں. تو ہمیں یہ بتائیے کہ یہ آئین کا جو پس منظر ہے آزاد کشمیر کے اس آئین کا، یہ کیا ہے؟ بہت شکریہ شمس صاحب، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے ساتھ اس میں شریک گفتگو ہو سکوں. بیسیکلی یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کو مسئلہ کشمیر کے تناظر میں دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ جب ہندوستان کی تقسیم ہوتی ہے 1947 میں 14 اور 15 اگست کی، تو اس وقت جب وہ ریاستوں کو دیا جاتا ہے یہ حق کہ وہ جس ملک کے ساتھ ملنا چاہیں وہ مل سکتے ہیں، یا اپنی جو حیثیت اس وقت جو ہے موجودہ حیثیت اس کو برقرار رکھ سکتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ مہاراجہ کشمیر اس وقت تک تقریباً 26 اکتوبر تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے تھے کہ انہوں نے کس ملک کے ساتھ جانا ہے، بلکہ انہوں نے فیصلہ کر دیا تھا کہ انہوں نے آزاد رہنا ہے. جی. وہ آپ نے زیادہ آسان کر دیا اس کو. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا ارادہ نہیں تھا. اس کے لیے آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ بھی ہوا میرے خیال میں 12 اگست 1947 کو پاکستان کے ساتھ، کہ تاکہ وہ جو طلب و رسد کا جو سلسلہ چل رہا تھا پاکستان اور کشمیر کے درمیان وہ اسی طرح جاری رہ سکے. وہ جو بارڈر لائن بن رہی تھی اس پہ کوئی اثر نہ ہو، کیونکہ آپ جیسا آپ نے کہہ دیا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا، ارادہ کر لیا تھا کہ انہوں نے اپنی اس حیثیت آزادانہ حیثیت کو برقرار رکھنا ہے. اور بعد میں وہ جب بیرونی قوتیں بھی اس میں انوالو ہو گئی. اس میں دونوں ملکوں کا قصور ہے. نہیں وہ تو بات ٹھیک ہے، وہ تو ایک الگ موضوع ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو آئین چل رہا تھا وہ تو مہاراجہ کے ساتھ ہی رہا. یہ جو نئی حکومت بنی، ٹھیک ہے، 4 اکتوبر کو، جس حکومت کی بنیاد پر آج کا تک یہ نظام چلتا رہا ہے، اس کے آغاز پر ان کے پاس آئین نہیں تھا. ان کے پاس آئین نہیں تھا 4 اکتوبر والی حکومت کے پاس. تو اس سے بات آ کر ہے کہ پہلے جو رولز آف بزنس آئے وہ اسی طرح تھے، اور پھر اس سے آگے بات. وہ جب یہ دونوں ملکوں کی جب اس میں مداخلت ہوئی کشمیر کے اندر، تو اس وجہ سے جب یہ تقسیم ہو گیا، اور جب معاملہ 1948 1 جنوری کو اقوام متحدہ میں گیا، سیز فائر ہوئی تھی. ابھی اس آزاد کشمیر جس کو بولا جاتا ہے، جس ہمارا دونوں کا تعلق ادھر سے ہی ہے، تو اس کو ضرورت تو پڑ رہی تھی نا کہ کوئی میکنزم تو ہو جس کے ذریعے اس حکومت کو چلایا جا سکے. تو اس کے لیے انہوں نے پہلے تو اس کو آزاد کشمیر کو بیسیکلی انہوں نے بیس کیمپ کے طور پہ انٹروڈیوس کرنا تھا. اور اس میں جو انتظامی سیٹ اپ بنایا گیا، جو حکومتی سیٹ اپ بنایا گیا، اس کو حکومت کا نام نہیں دیا گیا تھا. یہ یہاں نقطہ جو نوٹ کرنے والا ہے، اس کو وار کونسل کا نام دیا گیا تھا. That's very important. ہاں جی. تو وہ حکومت نہیں تھی، وہ وار کونسل تھی کہ بیس کیمپ میں جو انتظامی امور کو سنبھالنے والی جو انتظامیہ ہے وہ وار کونسل ہوگی، جو کہ انڈین سائڈ پہ جو مقبوضہ کشمیر جس کو ہم بولتے ہیں، اس کی آزادی کے لیے یہاں سے بیس کیمپ کے ذریعے ادھر سے اس کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنی ہے. تو انہوں نے حالت جنگ میں رہنا تھا، اس میں حکومت والی کوئی بات نہیں تھی. اس میں حکومت والی بات اس وقت بالکل نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو اس جو انتظامی وہ ڈھانچہ بنایا گیا اس وقت، آپ کو پتہ ہے پہلے جس طرح آپ نے ذکر کیا 4 اکتوبر تھا اس کا اعلان ہوا، لیکن 4 اکتوبر کی جو وہ باغی حکومت ہے یا عبوری حکومت کا جس کا آپ نے ذکر کیا، صرف اعلان ملتا ہے. میں اسے وہ جونا گڑھ کے ساتھ جوڑ کے اوکے نہیں، یہ الگ بات ہے. ہم بات کرتے ہیں پروفیسر نذیر تبسم صاحب سے، وہ لائن پر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، تو ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ پروفیسر صاحب یہ آپ بتائیں کہ یہ جو آئین ہے اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہ
4 اکتوبر یا 1947 سے لے کر آج تک اس میں کیا کیا ارتقا اس کا کیسے ہوا؟ اس کا پس منظر یہ ہے جی کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جموں کشمیر میں جتنی بھی اسٹرگل ہوئی ہے ایک خود مختار کشمیر کے لیے یا ایک ایسی ریاست کے لیے جس کے حکمران وہاں کے لوگ ہوں، تو اس میں لیڈرشپ جو ہے اس کی کچھ بڑی شدید قسم کی غلطیاں جو ہے ہوتی رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں آج یہ برا دن دیکھنا پڑ رہا ہے جی۔ تو سب سے پہلی غلطی جو ہے جس کی طرف میں اشارہ کروں گا وہ یہ کہ اسٹرگل کس طرف لے کے جانی ہے اور اس کے لیے کیا تیاریاں کرنی ہے، وہ تیاریاں کسی وقت جو ہے وہ نہیں کی گئی، اور جو جس کو کہتے ہیں نا دور بینی، اس کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے۔ مثلا اس میں قطعاً کوئی شک نہیں کہ 4 اکتوبر کو جموں کشمیر کی جو مہاراجہ کی جانشین حکومت ہے اس کے قیام کا اعلان کیا گیا، لیکن جن لوگوں نے اعلان کیا انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کس طریقے سے ہم اسے قائم رکھ سکیں گے، کس طریقے سے اس کے اوپر ہمارا عمل دخل یا ہمارا کنٹرول ہوگا اور کیا صورتحال کیا مشکلات پیش آئیں گی، وہ نہیں کیا گیا۔ تو چنانچہ سارے کا سارا جو ہے وہ پاکستان کی جو مسلح فوج ہے ان کے ہاتھ میں سلسلہ چلا گیا، اور 1947 سے لے کے اگلے 2 3 4 سال تک آزاد کشمیر میں انتظامیہ قسم کی کوئی چیز نہ ہونے کے برابر تھی، اور سارے کا سارا سلسلہ جو ہے وہ پاکستان کی جو نوکرشاہی ہے اس کے کنٹرول میں ہوتا تھا۔ 1960 تک آزاد کشمیر کے اندر آئین کی سطح کوئی چیز نہیں تھی، اور صرف اور صرف ایک شہزادہ کوٹھی راول پنڈی میں بیٹھا ہوا جوائنٹ سیکرٹری لیول کا جو سول سرونٹ تھا پاکستان کا، وہ بلا شرکت غیر آزاد کشمیر کا در حقیقت حکمران ہوتا تھا۔ ہاں، ان میں سے کسی کا نام بتا دو۔ وہی بیٹا صدر، اور 1960 میں ایک آئین، اور سب سے پہلی ایک بات میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جس کو ہم آزاد کشمیر کا آئین کہتے ہیں، وہ آئین آزاد کشمیر کا کبھی بھی نہیں ہوا، اور آزاد کشمیر کے جو قانون ساز اسمبلی ہے اس نے وہ کبھی بھی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کبھی بھی نہیں رہی، نہ انہوں نے کوئی قانون بنایا ہے۔ یہ پاکستان سے درآمد کیے ہوئے ایکٹ جو ہے وہ پاکستان آزاد کشمیر کے اوپر زبردستی لوگوں کی مرضی کے خلاف ٹھونسے جاتے رہے ہیں۔ 1960 میں ایک ایکٹ جو آیا تو وہ ایکٹ جو ہے وہ کسی حد تک لوگوں کے جمہوری حقوق کو تسلیم کرتا تھا، کسی حد تک، بہت حد تک نہیں۔ تو 1960 کے بعد پھر اصل میں جو 1970 میں ایکٹ آیا جسے آزاد کشمیر کا آئین تسلیم کیا گیا، وہ البتہ کافی حد تک جمہوری بھی تھا، اور آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں انہیں ان کے پورے حقوق بھی دیتا تھا۔ اس ایکٹ کے تحت سب سے پہلی دفعہ جو ہے وہ تمام تر اسلامی جو اختیارات تھے وہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو حاصل ہوئے، اور ایک منتخب صدر جو ہے وہ اس کا انتخاب ہوا، اور اس کو اختیار تھا کہ وہ 3 وزراء پر مشتمل اپنی کابینہ بھی بنا سکتا تھا، اور پھر یہ کہ وہ سوائے 3-4 چیزوں کی، دفاع اور سلامتی، کرنسی اور امور خارجہ، یہ پاکستان کے پاس تھیں۔ باقی سب کے سب اختیارات جو ہے آزاد کشمیر گورنمنٹ کے پاس تھے، حتیٰ کہ اسے جو ایکٹ 1971 ہے اس میں امینڈمنٹ کرنے کا بھی اختیار حاصل تھا۔ چنانچہ یہ امینڈمنٹ کی گئی اور آزاد پاکستان کی گورنمنٹ سے پوچھے بغیر کی گئی، اور اس میں پھر لوگوں کو ہائی کورٹ کے اندر ریٹ پٹیشن کا اختیار بھی ملا، اور سپریم کورٹ بھی اسی ایکٹ کے تحت قائم ہوئی آزاد کشمیر کے اندر، جو ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اپیل جو ہے وہ سن سکتی تھی، اور پھر صدر کو اس بات کا اختیار تھا کہ وہ اعلیٰ عدالتوں کے جج کو مقرر کرے، اور پھر یہ کہ آزاد کشمیر کو یہاں تک اختیار اس ایکٹ کے تحت حاصل تھے کہ وہ غیر ملکی تجارت بھی کر سکتے تھے، اور غیر ملکی امداد کے سلسلے میں بھی قانون سازی کر سکتے تھے۔ تو یہ 1970 کا جو ایکٹ تھا یہ آزاد کشمیر کو کافی حد تک اٹانومی دیتا تھا۔ جی جی۔ اس کے بعد آ گیا جناب 1974 کا ایکٹ، اور وہ انتہائی تکلیف دہ ایکٹ ہے، اور اس پر میں آپ جو جیسے جیسے سوال پوچھیں گے اس کی، اور وہ کیوں آیا، اور اس میں آزاد کشمیر کے لوگوں کا کیا قصور تھا، اور ایک شمس صاحب ایک بات بنیادی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ادنا وقتی مفادات کے تحت کسی قوم کے رہنما جو ہے وہ اپنی غیرت، اپنی خود مختاری جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھ بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کا وہی حال ہوتا ہے جو مقبوضہ بھارتی مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کا ہے اور جو پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کا ہے۔ اچھا،
इस दुनिया के अंदर ये जिन 2 खित्तों के लोग हैं, शायद ही कोई कौम इतनी ज़लील और ख्वार होगी। प्रोफेसर साहब ये बताएं कि ये जो 74 का एक्ट है, ये किस तनाजर में ये जो है ना लाया गया था? अगर 70 के एक्ट में 74 का जो एक्ट है ना, वो आजाद कश्मीर के अंदर बाज जो सियासी ताले आजमा थे, इख्तिलाफ के भूखे जो थे, जिस तरह आज फारूक हैदर और सिकंदर अयाज जो है वो नून लीग को घसीट के आजाद कश्मीर के अंदर लेके आए हैं, उसी तरीके से आजाद कश्मीर के अंदर कुछ लोगों ने पीपल्स पार्टी को घसीट के वो लाए और पीपल्स पार्टी आ गई। ठीक है, ये बात नहीं। और पीपल्स पार्टी जो है उसने वो आई, लेकिन उसके इंतखाबात से पहले सरदार क्यूम जो हर तरह पर काम करने के लिए तैयार होता था। जी। अच्छा, ये बताएं कि आप कह रहे थे ना जबकि सरदार क्यूम हर तनख्वाह पे काम कर लेता था, वहां से आप शुरू करें। मैं इस पे मैं इसको ज्यादा हाईलाइट करता हूँ। बात ये थी कि 1970 में जो इंतखाबात हुए थे उसमें सरदार क्यूम जो है वो कामयाब हुए थे सदर के तौर पर, वजीर कानून थे और सरदार क्यूम साहब सदर थे और असेंबली का इजलास था। इजलास साहब जो अपना ये बनाया हुआ 1974 का एक्ट जो है ये लेके आ गए और वहां पर असेंबली के अंदर इस एक्ट के ऊपर कोई बहस नहीं हुई, कोई बातचीत हुई। और सिकंदर साहब ने तकरीर करके कहा जी कि इनको बड़ी जल्दी है तो अल्लाह करम पैसे बाद में होती रहेगी, आप इस पे दखल कर दीजिए। तमाम असेंबली के मेंबरों ने बगैर उस एक्ट को देखे हुए, बगैर पढ़े हुए उसके ऊपर दस्तखत कर दिए और एक्ट 1974 जो है वो लागू हो गया। और अभी सरदार क्यूम की हुकूमत को चंद माह बाकी रहते थे अपना टेन्योर पूरा करने के लिए कि उन्होंने सरदार क्यूम को उठा के एक तरफ फेंका, जेल में डाल दिया और NSF जो है वो उन्होंने खरीद ली 12,000 रुपए के अंदर ताकि कोई गड़बड़ ना हो। 1975 मई में जो इंतखाबात हुए पीपल्स पार्टी मसल इक़्तिदार आई, इससे ज्यादा बदतरीन, इससे ज्यादा जुनून ठप्पे वाले इंतखाबात पूरी आजाद कश्मीर की तारीख में कभी नहीं हुए। तो चनांचे ये हुआ कि वो एक हुकूमत ऐसी आई कि जिसने जनाब लोगों का नाटका बंद कर दिया और ये हालत वहां पर पैदा होगी जिसका कोई हदो साफ नहीं। तो पीपल्स पार्टी का ये 1974 का एक्ट जो है ये पीपल्स पार्टी के ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का तोहफा है आजाद कश्मीर के लिए कि आजाद कश्मीर से तमाम के तमाम इख्तियारात जो थे वो इंतजामी भी और कानूनी भी वो सारे के सारे लेके कश्मीर काउंसिल को दे दिए, जिसका सरबराह जो है वो पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर नज़ीर तबस्सुम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने भरपूर अंदाज में और बड़ी फिक्र अंगेज और मालूमात अफरोज गुफ्तगू की और आइन के हवाले से हमारे पस मंजर हमारे सामने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इससे आगे हम बात चलाएंगे शफकत साहब के साथ कि शफकत साहब, ये जो हालिया जो कमेटी एक बनी थी कि इसके लिए तजावीज दी जाएं, ये बताएं कि आपने एक इस पे एक पूरा किताबचा लिखा कि आईनी जो तजावीज हैं, तो इसके हवाले से हम बात करते हैं कि मोटी मोटी क्या तब्दीलियों की जरूरत है इस आइन में इस वक्त, जो आपने क्या तजवीज किया कि क्या तब्दीलियां होनी चाहिए जो बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं और जिनके असरात जो है ना आजाद कश्मीर की गवर्नेंस पर दूर पड़ सकते हैं। जी सही है। वो जैसे अभी आप प्रोफेसर साहब से भी बात कर रहे थे, तो वो 1960 तक तो किसी आइन की बात ही नहीं करते, लेकिन मेरे नजदीक 1948 में रूल्स ऑफ बिजनेस के नाम देखो वो तो टर्मिनोलॉजी की बात है ना, वो ये कह रहे हैं कि आइन नहीं था, आइन था, यही उसका आइन था। आइन होता है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाती है और हमारी तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ही नहीं है, ये उनका पॉइंट है ना। तो वो उस टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे कि कवायद और ज़वाबित नहीं थे। जैसा उन्होंने फरमाया अभी कि ये जो एक्ट 1974 है वो भी तो ऐसे ही बस मंजूर कर लिया, तो आइन तो नहीं है ना ये भी, इसीलिए इसको भी कोई आइन नहीं कहता। अगर आप आईनी असेंबली की बात करते हैं ना, जो आईनी असेंबली पास करती है ना वो आइन होता है ना। तो हमारी चूंकि आईनी असेंबली है ही नहीं है ना, कानून साज असेंबली है ना, जी सही है। तो उस वजह से वो टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है। लेकिन ये आप बताएंगे ये इस वक्त जो आपने तजावीज दी उनमें से क्या मतलब इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट, जैसा कि मैं फिर प्रोफेसर साहब की तरफ ही जाऊंगा, जब 1960 तक तो जैसे कैसे उन्होंने उस पर गुजारा कर लिया, तो उसके बाद ही वहां पे थोड़ा सा जमहूरी और हकूक को उधर आज़ाद कश्मीर की तरफ शिफ्ट करने का सिलसिला शुरू हुआ।
جب وہ 12 ممبر کی کونسل بھی بنائی گئی اور بعد میں جیسے اسمبلی بھی بنایا گیا. ہاں تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ قانون ساز اسمبلی ہے, ٹھیک ہے, آئینی اسمبلی نہیں ہے, جی. لیکن قانون ساز اسمبلیاں ہی آئین ساز بھی ہو سکتی ہیں. ہو سکتی ہیں, جب ہوں گی تو بات کریں گے. پہلے یہ بتائیں جو ہے اس وقت جو اس کی بات سچویشن ہے. ہے, ہاں جو اسمبلی ہے یا جو آئین ہے اس وقت جو 1974, جیسا کہ پروفیسر نے بولا کہ 1970 کا جو ایکٹ تھا وہ آزاد کشمیر کو کافی حد تک اندرونی طور پہ خود مختار کر رہا تھا اور وہ بہت اچھے طریقے سے چلایا بھی گیا. اور آپ کو جیسا کہ وہ تو انہوں نے بتایا نا جی کہ پیپل پارٹی کی حکومت آئی, انہوں نے اس کو چینج کیا اور یہ موجودہ آئین دیا. اس موجودہ آئین میں کیا پرابلم ہے یہ بتائیں آپ. موجودہ آئین میں پرابلم یہ ہے کہ اس میں جو ہماری اسمبلی, جسے آپ ابھی آزاد کشمیر اسمبلی بول رہے ہیں, اس کو بالکل ہی کسی قسم کے اختیارات سے بالکل فارغ کر دیا گیا ہے, آسان لفظوں میں. ٹھیک ہے. اور 1974 کے ایکٹ میں ایک اور پیرالل کشمیر, مطلب ان کے پاس کیا اختیار ہے پھر؟ یہ جو الیکشن لڑتے ہیں, حکومت بناتے ہیں, ان کو وزارتیں ملتی ہیں, تو یہ اگر ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے تو پھر یہ مطلب ایسا بھی تو نہیں ہو سکتا ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, کچھ تو ہوگا. نہیں, آئینی طور پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کو آئینی طور پہ نہیں ہے, اور جس قسم کے بھی اختیارات ان کو استعمال کرنے ہوتے ہیں ان کو کشمیر کونسل سے اجازت لینا پڑتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. نہ یہ اس آئین کو چینج کر سکتے ہیں, نہ اس میں کسی قسم کا اور کوئی ایڈیشن کر سکتے ہیں. اور جو ان کے لیے اختیارات دیے گئے ہیں, کوئی بھی یہ فیصلہ کرتے ہیں, اس کا کشمیر کونسل سے منظوری ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ اسمبلی کس. اوکے, تو ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. تو پھر آپ نے کیا تجاویز پیش کی ہے؟ مطلب اتنا پھر لمبا چوڑا لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بے اختیار اسمبلی ہے, اس کو بااختیار کرو. یہی کہا گیا ہے کہ اس کو بااختیار کرو, اور بااختیار کرنے کے لیے طریقہ کار جو ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے. ہاں, وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ بنیادی طور پہ یہ جو ہے یہ مسئلہ کشمیر ہے, یہ تنازع کشمیر جو ہے اس کے تناظر میں دیکھنا پڑتا ہے کہ جیسا کہ اقوام متحدہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوکل اتھارٹیز ہیں. ٹھیک ہے. تو لوکل اتھارٹیز کو اقوام متحدہ کی قراردادیں وہ اختیارات بھی دے رہی ہیں. ہاں, جو اندرونی خود مختاری کی شکل میں, اور یہ حکومت پاکستان اور حکومت ہندوستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام حقوق, وہ سیاسی اور جو سماجی اور معاشی اور ہر طرح کے حقوق ان علاقوں کو جتنے بھی متنازع ہیں وہ ان کو پرووائڈ کریں. ذمہ داریاں تو ان کی اور بھی بہت سی تھی نا, قرارداد انہوں نے نہیں پوری کی ہے نا, یہ تو ایک الگ موضوع ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت حکومت موجود ہے آزاد کشمیر کی, اور اس کا جو آئین موجود ہے, اس آئین میں کیا ایسی باتیں ہیں اس وقت جو فوری طور پر تبدیل ہونی چاہیے؟ ایک تو یہ ہے کہ جی کشمیر کونسل کے پاس جتنے بھی اختیارات ہیں وہ کشمیر کونسل کے پاس ہیں, کشمیر کونسل کے پاس, تو لہذا وہ اختیارات واپس اس آزاد کشمیر کی حکومت کو ملنے چاہیے. بالکل. جو 1970 کا جو ایکٹ ہے, جس طرح کہ اس میں امور خارجہ اور ڈیفنس اور کرنسی اور کمیونیکیشن کسی حد تک, اس صورتحال میں ہمیں واپس جانا ہوگا, تبھی جا کے یہ اسمبلی وہ بااختیار اسمبلی بن سکتی ہے, تبھی جا کے یہ اسمبلی قانون ساز اسمبلی بھی بن سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو قانون ساز, اور جس طرح کہ آپ نے بات کی کہ آئین ساز, اس کو قانون سازی سے آئین سازی کی طرف لے جانا پڑے گا. ٹھیک ہے. تاکہ جو ان علاقوں کی, ان لوگوں کی سیاسی معاشی ہر طرح کی ضروریات ہیں وہ مقامی اسمبلی کے ذریعے پوری کی جائیں, نہ کہ کشمیر کونسل سے. آپ کو پتا ہے کہ وہ وہاں سے 6 ممبر شاید تو پاکستان گورنمنٹ نامزد کر لیتی ہے. ٹھیک ہے. تو کشمیر کونسل جو بنائی گئی ہے اس میں بھی جو اعداد کے حساب سے یہ جو ہماری طرف سے ممبر لیے جاتے ہیں وہ پروپورشنل جو ہے نا ذریعے متناسب نمائندگی کہتا ہے, اس میں بھی ان کا اختیار کچھ نہیں ہے. ہاں, وہ ظاہر ہے اس کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ پاکستان کا وزیر اعظم یا جو بھی ان کا ہیڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے شوکت صاحب, ہم آپ کے ساتھ پاس واپس آئیں گے, ہم مزید اس پہ بات چیت کریں گے, لیکن اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جناب ذوالفقار عباسی صاحب. ذوالفقار عباسی صاحب سینٹر فار پیس ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارمز کے ایک جو آرگنائزیشن ہے اس کے صدر ہیں, اور انہوں نے آزاد کشمیر میں آئینی اصلاحات کے حوالے سے خاصا کام کیا ہے,
ہم ذوالفقار عباسی صاحب کو خوش آمدید کہیں گے. اور عباسی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آئین ہے جس پہ آپ نے خاصا کام کیا ہے، پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے جو مشاورت کی، لوگوں سے کنسلٹیشن کی، اس پہ آپ نے ایک رپورٹ بھی بنائی تھی، تو اس کی کیا مطلب خلاصہ کیا تھا اس کا؟ بہت شکریہ جی. سینٹر فار پیس ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارمز نے اس ساری سچویشن کو انالائز کیا ہے کہ پچھلے 36-37 سال سے آزاد کشمیر میں ایک بڑی عجیب و غریب سی سچویشن ہے. ایک ایسے وقت میں کہ جب پاکستان کا کنسٹیٹیوشن جو ہے وہ ریویو ہوا ہے، اس میں 3-4 امینڈمنٹس آئی ہیں جس میں صوبوں کو زیادہ اختیار دیا گیا ہے اور زیادہ پاور دی گئی ہیں، زیادہ فائنینشیل ریسورسز دیے گئے ہیں اور سسٹم میں ان کی سے بڑھائی گئی ہے. دوسری طرف اس کے برعکس آزاد کشمیر میں سارے کا سارا جو کنٹرول ہے وہ سارا آزاد کشمیر کونسل کے پاس ہے. چاہے یہ آزاد کشمیر کی جوڈیشل ریویو کا معاملہ ہو، یا پاکستان میں جو ہماری 12 سیٹس ہیں ان کا معاملہ ہو، یا آزاد کشمیر کے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں جہاں سے ریونیو جنریشن ہو سکتی ہے یا اکنامک ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے، جن جن معاملات میں جس میں ہماری ٹیکسیشن ہے، جس میں ہماری پاور جنریشن ہے، ہمارا ٹورزم ہے، ہمارا کمیونیکیشن کے سسٹم ہے، ہمارا آئل اینڈ گیس ہے، جس شعبے میں سرمایہ کاری باہر سے آ سکتی ہے، وہ سارے کے سارے کونسل نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. اور ان شعبوں میں نہ صرف کونسل نے پچھلے 36-37 سال میں کچھ نہیں کیا، بلکہ آزاد کشمیر حکومت کو اور آزاد کشمیر کی جو اسمبلی ہے اس کو بھی کچھ نہیں کرنے دیا. تو ہمارا خیال یہ تھا کہ آزاد کشمیر کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ شاید اپنا پارٹ پلے کریں گی، اور بہت عرصے تک جو لوگ ان کی طرف دیکھتے رہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں سیاستدانوں کی اپنی مجبوریاں ہیں. وہ اسلام آباد کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہاں سے جو بھی آواز آئے گی اس کے مطابق ہم اپنا بیان دیں گے، اور کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے جس سے کہ ان کے بارے میں اسلام آباد میں کوئی رائے شاید نیگیٹو ہو. تو ہم نے اس ساری سچویشن کو ایسس کر کے ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اور آزاد کشمیر کے جتنے بھی جورسٹ تھے، جو لیگل فیٹرنیٹی تھی، جو آزاد کشمیر کے بزنس مین تھے، جو ہماری یوتھ تھی، جو ہماری خواتین تھی، ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ بٹھایا، اور سی پی ڈی آر نے ان سب کو بٹھا کے اس پرابلم کے سلسلے میں پھر جو اپنی ریکمنڈیشنز ہیں وہ تیار کی ہیں. وہ ریکمنڈیشنز ہماری جب تیار ہوئی تو اس کے بعد ہم نے پھر آزاد کشمیر کی ایک سیاسی پارٹی کے پاس ہم گئے. جی ہیلو پھر ان پولیٹیکل آزاد کشمیر کی پولیٹیکل پارٹیز نے یہ جو پیکج تھا آزاد کشمیر کے کنسٹیٹیوشن 74 وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس لے گئے ہیں، اور وزیر امور کشمیر جو منظور بھٹو صاحب تھے ان کے پاس لے کے گئے. پھر منظور بھٹو صاحب نے ایک آل پارٹیز کانفرنس اس کے اوپر بلائی، اور انہوں نے یہ کشمیری لیڈروں سے پوچھا کہ جی اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اس میں سب لوگوں نے یہ کہا جی کہ یہ وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان کا آئین 1973 میں بنا تھا اور آزاد کشمیر کے انٹرم کنسٹیٹیوشن 1974 میں بنا. 1 سال کا فرق ہے، اور ہمارے بھی ویسے مسائل ہیں اور ہمارے بھی ویسے ایشوز ہیں، لہٰذا ان کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ بھی اس طرح کی امینڈمنٹ کے تھرو ایڈریس ہو سکتے ہیں جو سی پی ڈی آر کی رپورٹ میں دی گئی ہے. تو اس کے اوپر پھر انہوں نے ایک انٹرا پارٹی پارلیمنٹری کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی گئی تھی، جس میں کہ 2 مہینے کے اندر ایک رپورٹ پیش کرنی تھی تمام پارٹیز کی طرف سے کہ یہ ہمارا متفقہ ایجنڈا فار ریفارم اینڈ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہے. میں اگر آپ ریکال کریں تو 1974 میں جب یہ کانسٹیٹیوشن بنا تو یہ دنیا کی تاریخ کا ایک عجیب و غریب واقعہ تھا کہ ایک اسمبلی کے سامنے پیش کیا گیا اور کہا کہ جی آپ لوگ اس کے اوپر سائن کریں. تو یہ وہ کانسٹیٹیوشن نہیں تھا جو آزاد کشمیر کے الیکٹڈ جو ریپرزینٹیٹیو ہیں اور جو لوگ ہمارے آزاد کشمیر کے ہیں، یہ ان کی ایسپریشن یا جو ڈیموکریٹک نارمز ہیں ان سے یہ میل نہیں کھاتا ہے. اس لیے کہ زیادہ تر جو اختیارات ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہیں وہ آزاد کشمیر کونسل کے پاس ہیں، اور آزاد کشمیر کونسل کی فارمیشن یہ ہے کہ اس کو پرائم منسٹر پاکستان یا چیف ایگزیکٹو آف پاکستان چیئر کرتے ہیں، اور 5 فیڈرل منسٹرز اس کے ممبر ہوتے ہیں، اور 6 آزاد کشمیر کی ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کا ایک ممبر جو ہے وہ آ کے اس کے ممبر بنتے ہیں. اب جب سامنے پرائم منسٹر پاکستان بیٹھے ہوں اور 6 فیڈرل منسٹر سگڑے بیٹھے ہوں تو آزاد کشمیر کی ایک پارٹی کا نمائندہ ان
बेचारों में इतनी नहीं होती कि वो उनके साथ कंफ्रंट कर सके या किसी इशू पर उनके साथ इस तरह से राय कर सके। और फिर दूसरी बात ये है कि ये काउंसिल जिसके चेयरमैन भी और जिसके ये जो 5 फेडरल मिनिस्टर जो उसके नुमाइंदे जो उसके अरकान होते हैं, ये आज़ाद कश्मीर के लोगों के आगे किसी तरह से भी अकाउंटेबल नहीं है। ना ये आज़ाद कश्मीर के लोगों के वोटों से मुंतखब होते हैं, ना आज़ाद कश्मीर के लोग इनका किसी भी तरह से एहतसाब कर सकते हैं। इसी तरीके से जो आज़ाद कश्मीर काउंसिल है उसके पास टैक्सेशन के इख्तियार है। आज़ाद कश्मीर में जो भी टैक्स लगता है उसका 20% जो है वो काउंसिल अपने पास रखती है और 80% जो है वो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को देती है। अगर आप पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान के सूबों की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान जो टैक्स कलेक्ट करती है उसके ऊपर वो लेती है 0.5% कलेक्शन चार्जेस। हाँ जी। हमारी काउंसिल लेती है 20% कलेक्शन चार्जेस। हो ये रहा है कि इन 20% कलेक्शन चार्जेस से एक पैरेलल गवर्नमेंट रन होती है जो आज़ाद कश्मीर काउंसिल रन कर रही होती है आज़ाद कश्मीर के अंदर। ठीक है। ये डाइकोटमीज हैं कि जिनको हम खत्म करना चाह रहे हैं और जिसके लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज को हमने अपनी रिपोर्ट्स भिजवाई हैं। पाकिस्तान में जो भी डिसीजन मेकर्स हैं, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी सिविल और मिलिट्री और पाकिस्तान की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके हेड्स के साथ हम लोग मिल रहे हैं। ये हम लॉबिंग कर रहे हैं, उन तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं और उनको हम ये बात बताना चाह रहे हैं कि देखिए आज़ाद कश्मीर में हमारी इन मसाइल की वजह से डेवलपमेंट नहीं हो रही और जब हमारी डेवलपमेंट नहीं हो रही तो हमारी जो जनरेशन है, जो पढ़े लिखे बच्चे और बच्चियां हैं, उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। लिहाजा हो ये रहा है कि आज़ाद कश्मीर से जो बच्चे बच्चियां पढ़ लिख जाते हैं उनका ब्रेन ड्रेन हो जाता है। वो लोग यहाँ से या तो बाहर बैरून मुल्क चले जाते हैं या पाकिस्तान में जाके आबाद हो जाते हैं कि आज़ाद कश्मीर में उनके लिए कोई फ्यूचर नहीं है। और दूसरी बात ये हो रही है कि हमारा एक फाइनेंशियल ड्रेन आउट हो रहा है। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने आज तक आज़ाद कश्मीर में कोई इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी, कोई जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी वो नहीं दे सकी और उसकी वजह ये है कि इसके इख्तियार सारे का सारा कश्मीर काउंसिल के पास है। तो लिहाजा अब हमारे जो ओवरसीज कश्मीरीज होते थे वो भी अपना सरमाया यहाँ लाने में हेजिटेंट हैं। लिहाजा अभी आपने देखा होगा कि मंगला डैम रेजिंग के दौरान में लोगों को जो मुआवजे मिले, जो यहाँ लोगों को कंपनसेशन मिली, वो यहाँ से लेके लोग वापस इंग्लैंड गए हैं या बाहर जहाँ कहीं रहते थे वहाँ वो लेके गए। सही है। तो ये सूरत हाल हमारे लिए, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए, हमारे बच्चों के लिए बड़ी खतरनाक होती जा रही है। सही है। और आज़ाद कश्मीर में इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट है। हमारे जो पढ़े लिखे जवान हैं उनके लिए आगे उनके रोजगार का कोई बंदोबस्त नहीं है। आज़ाद कश्मीर में जो हमारे नेशनल बैंक काम कर रहे हैं वो वहाँ पे किसी किस्म की सरमायाकारी नहीं कर रहे। सही। आज़ाद कश्मीर के लोगों का इस वक्त 600 अरब रुपया पाकिस्तान के नेशनल बैंक में डिपॉजिट हैं और इस 600 अरब के अगेंस्ट कोई 10 अरब का भी डिपॉजिट जो है वो आज़ाद कश्मीर में नहीं है। इसके बरक्स अगर हम बाकी जगहों पे देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मकबूजा कश्मीर में देखें तो वहाँ हुकूमत हिंदुस्तान ने एक रूल बनाया हुआ है, एक पॉलिसी बनाई हुई है कि मकबूजा कश्मीर से जो भी बैंक जितने डिपॉजिट कलेक्ट करेगा उसका 15 से 20% जो है वो वहाँ पे लोगों को एडवांस करेगा सो दैट कि वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी और रेवेन्यू जनरेशन। हाँ जी। आज़ाद कश्मीर में इस तरह का कुछ भी नहीं हो रहा। और मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि आज़ाद कश्मीर दुनिया के खूबसूरत तीन हिस्सों में से एक है। हमारा हाइडल पावर जनरेशन के बाद या वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के बाद दूसरा सबसे बड़ा हमारा जो पोटेंशियल है वो टूरिज्म है। अब आज़ाद कश्मीर में कोई फॉरनर जो है वो नहीं जा सकता। किसी आदमी, आपका कोई मेहमान अगर इंग्लैंड से आपके साथ आता है तो उसको इस्लामाबाद में इंतजार करना पड़ेगा। आप यहाँ इस्लामाबाद की फेडरल जो हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री है वहाँ अप्लाई करेंगे। 6 हफ्ते वो लेते हैं एनओसी लेने के लिए। सही। 6 हफ्ते का एनओसी लेने के बाद वो आदमी मीरपुर में या मुजफ्फराबाद में दाखिल हो सकता है। अब हम लोग खासतौर पर जो बिजनेस कम्युनिटी है आज़ाद कश्मीर की, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारे पास डिफरेंट बाहर से हमारे काम करने के लिए एक्सपर्ट्स आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं। हमारा प्लांट या मशीनरी खराब हो गया या कुछ इस तरह का और प्रॉब्लम हो गया तो हमें यहाँ 4 से 6 घंटे इंतजार करना पड़ता है उस आदमी को यहाँ बैठा के। सही। आप मुझे बताइए कि जब इस तरह की पॉलिसीज होंगी तो हमारे यहाँ ये इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये इन्वेस्टमेंट जो है ये किस तरीके से आएगी। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इसमें एक तरफ हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके लिए ये एक लम्हा फिक्रिया है कि
हमारी सारी की सारी पॉलिटिक्स जो है वो नॉन इश्यूज के ऊपर हो रही है। हाँ। कोई लाड़काना जो है उसका अपने आप को वो खादम जाहिर करता है, कोई जो है वो रावण का खादम जाहिर करता है, कोई जो है वो किसी और जगह का खादम जाहिर करता है। आजाद कश्मीर के जो 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 इश्यूज हैं, आजाद कश्मीर के लोगों के जो मसाइल हैं, उनकी तरफ कोई बात नहीं करता। उसकी वजह ये है कि हमारे पॉलिटिशियंस ये समझते हैं जेन्युइनली कि हम आजाद कश्मीर के लोगों के वोटों से मुंतखब नहीं होते, हमें मुंतखब किए जाते हैं या तो लाड़काना से या रायविंड से या इस्लामाबाद पिंडी से। सही है। तो लिहाजा हमें उनकी तरफ देखना चाहिए, हमें इन लोगों की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही। मेरा ख्याल ये है कि अब दुनिया इतनी आगे जा चुकी है कि ये वक्त और ये सोच जो है ये अब और ज्यादा आगे नहीं चल सकेगी। अच्छा अब्बासी साहब कश्मीर में लिटरेसी जी, अब्बासी साहब ये बताएं कि ये जो कमेटी बनी थी, जब सब ने कहा जी कि भट्टो साहब को जी कि ये वक्त का तकाजा है, ये जरूरी है, रिफॉर्म्स होनी चाहिए, तो फिर भट्टो साहब ने उसके बाद कोई इस पे क्या किया? और अब ये रिफॉर्म का जो अमल है ये कहीं रुक गया है, खत्म हो गया है, या अभी ये जिंदा है और आगे बढ़ेगा? सर भट्टो साहब ने एक इंटर पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जिसमें सारी पार्टियों के नुमाइंदे शामिल थे और उसका इंचार्ज उन्होंने पीपल्स पार्टी के एक साहब से गालिबन पहले शफीक अकबर साहब को, लेकिन जी हेलो फाइल करें और हम उसको जॉइंट सेशन में आजाद कश्मीर असेंबली और काउंसिल के जॉइंट सेशन में उसको फिर पास कर देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इस वक्त बहुत अच्छा मौका था कि आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और इस्लामाबाद में पाकिस्तान में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और ये काम बड़ी आसानी से हो सकता था, लेकिन हमारी अब भी नहीं किया। और बाकी जो पार्टीज हैं हमारी नॉलेज के मुताबिक हमें जमात इस्लामी ने बताया, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने बताया, लिबरेशन लीग ने बताया, मुस्लिम लीग नून ने बताया कि हम सब ने अपनी अपनी रिकमेंडेशन जो है वो पीपल्स पार्टी के जो कोऑर्डिनेटर साहब हैं उनको हमने सबमिट कर दी है, लेकिन उन्होंने फिर इस मामले को आगे परसू नहीं किया। तो जब ये नहीं हुआ तो हमने CPDR के प्लेटफॉर्म से दोबारा पॉलिटिकल पार्टीज की जो लीडरशिप है उनके साथ हमने राब्ता किया है। तो उनका कहना ये है जी कि चूंकि उन्होंने सिलसिले में पीपल्स पार्टी के लोगों ने कुछ नहीं किया और अब चूंकि इस्लामाबाद में इलेक्शन होने जा रहे हैं, लिहाजा आई थिंक ये बेहतर है कि हम लोग वेट करते हैं कि इस्लामाबाद में नई गवर्नमेंट इंस्टॉल हो जाए और उसके बाद हम इस कैंपेन को नए सिरे से ऑर्गेनाइज करके तो जो भी नए मिनिस्टर कश्मीर अफेयर्स आएंगे उनके साथ इस मामले को हम देखेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जुल्फकार अब्बासी साहब, आपका वक्त देने का और ये हमें अपडेट करने का। इंशाल्लाह आपसे फ्यूचर में भी रब्ता होगा और मुझे पता है आप और भी बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं जिनके बारे में हम प्रोग्राम जब करेंगे तो आप को ज़हमत देंगे फिर भी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ये थे जी जुल्फकार अब्बासी साहब, सेंटर फॉर पीस डेवलपमेंट और रिफॉर्म्स के सदर हैं आजाद कश्मीर में, जिन्होंने तफसील से बताया कि ये जो रिफॉर्म्स का अमल था ये वो किस तरह फिर सियासी जमातों के सामने रखा गया। सियासी जमातों ने उस पर एक तरह से इत्तेफाक राय का इजहार किया और फिर भट्टो साहब के सामने भी ये रखा गया कि जी ये तमाम हम लोग इस पर इत्तेफाक करते हैं कि ये इस्लाहात जो हैं वो जरूरी हैं और उन्होंने तफसील से बताया कि क्यों ये इस्लाहात जरूरी हैं। और ये जो एक तरह से जिसको कहते हैं कि ये जो फाइल जो जा रही थी ये फाइल फिर पीपल्स पार्टी के उन साहब के पास जाकर रुक गई जिन्होंने इसको आगे पाकिस्तान में अपनी ही जमात के सीनियर लोगों और पाकिस्तान की हुकूमत के मुतल्लिका लोगों के सामने पेश करना था। और जाहिर है उनकी तरजीहात शायद कुछ और होंगी या उनको वक्त नहीं मिला होगा या वो इसकी जरूरत नहीं समझते हैं। और अब जैसा कि उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में इलेक्शन करीब आने की वजह से अब बाकी काम तो जाहिर है वहां पर रुक ही जाते हैं और ये जो रिफॉर्म का मसला है, ये जो इस्लाहात की गाड़ी है आजाद कश्मीर में, ये एक बार फिर बंद गली में लगता है कि आ गई है। और जैसा कि अब्बासी साहब ने भी इशारा किया कि वहां से ब्रेन ड्रेन होता है और लोग जो है वो बाहर चले जाते हैं। लेकिन एक और बात भी होती है कि जब आपको अपना मुस्तकबिल तारीख नजर आता है, मुस्तकबिल की कोई उम्मीद नजर नहीं आती, तो आप बहुत सी ऐसी सरगर्मियों में भी शरीक होना चाहते हैं
کہ جس کو تخت یا تختہ بھی کہتے ہیں، تو ایسے حالات بھی پیدا ہو جاتے ہیں کبھی کبھی اس طرح کی نااہلیوں اور سستی کی وجہ سے۔ ہمیں امید ہے کہ آئندہ جو حکومت آئے گی وہ، اور جس طرح شاہزادوں نے کہا ہے کہ وہ اس ریفارم کی گاڑی کو پھر سے سڑک پہ لانے کی کوشش کریں گے، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ تو ابھی ہم واپس چلتے ہیں شفقت راجہ صاحب کے پاس، اور اس کے بعد ہمارے پاس ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جناب منظور گیلانی صاحب جو کہ سپریم کورٹ کے جج ہیں، ریٹائرڈ جج ہیں، چیف جسٹس ریٹائرڈ ہیں، سوری معذرت چاہتا ہوں، ان کے ساتھ بات کریں، کیونکہ انہوں نے بھی اس آئینی اصلاحات کے معاملے پر خاصا کام کیا ہے، اس کے قانونی اور آئینی پہلوؤں کے حوالے سے۔ اگر ہمارا رابطہ ہو گیا تو ہم ان سے بھی بات کریں گے کہ وہ اس موضوع پر کیا کہتے ہیں۔ شوکت صاحب، جیسا کہ انہوں نے بتایا ہے، ذوالفقار عباسی صاحب نے بالکل اسی طرف اشارہ کیا ہے، یہ جو رکاوٹیں ہیں، سارا کچھ ہے، آئینی کمیٹی، اب یہ تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ معاملہ کہاں تک پہنچا۔ اب یہ بتائیں کہ آپ چونکہ برطانیہ میں جو رائٹر فورم ہے اس کے بھی صدر ہیں، تجزیے بھی کرتے ہیں آپ، اور یہاں کی جو وہ جماعتیں ہیں جو اس سیاسی نظام کا حصہ ہیں ہی نہیں، کیونکہ ان کو تو اس موجودہ آئین کے تحت اجازت نہیں ہے الیکشن لڑنے کی، انہوں نے بھی اس بار اس آئین کے حوالے سے ایک متفقہ تجاویز پیش کی کہ یہ تبدیلیاں اس میں ہونی چاہیے۔ اور ظاہر ہے اب جب یہ ریفارمز نہیں ہو رہی ہیں تو یہ مطلب جو لوگ ہیں جن کو کہا جاتا ہے جی کہ یہ خود مختاری پسند جو تنظیمیں ہیں، یہ اس کو کس طرح سے لیتے ہیں؟ بیسیکلی جب ہم خود مختار کشمیر کے حامی جماعتوں سے یا ان ایسے لوگوں سے ملتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، وہ تو بنیادی طور پہ اس سیٹ اپ کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ ان کے پاس آسان سا جواب ہے کہ چونکہ ہم اس سسٹم کو ہی نہیں تسلیم کرتے، لہذا ہمارا اس ایکٹ سے، اس آئین سے کوئی تعلق نہیں۔ بنیادی طور پر چیز یہ ہے کہ ہمارا اس سے تعلق ہے یا ہمیں یہ پسند ہے یا نہیں ہے، لیکن جس خطے میں جس سے ہمارا تعلق ہے وہاں پہ یہ مسلط تو ہے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارا اس سے تعلق جڑ جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو ان کو تھوڑا سا اس سوچ میں تبدیلی لانا پڑے گی کہ اس سے ہمارا تعلق ہمارے جڑا ہوا پریشر ہو تو چلو ریفارم ہوتی ہے۔ ریفارم کا یہ جو سلسلہ چلا تھا یہ اچھا تھا۔ ابھی آپ نے جسٹس گیلانی صاحب کا ذکر کیا، انہوں نے بہت کام کیا، لیکن انہوں نے جو کام کیا ہے وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان دونوں کو ایک سیٹ اپ دینے کی کوشش کے لیے، یہ سیٹ اپ اس طرح کے دونوں جو علاقے ہیں وہ حقوق سے محروم ہیں، ہاں، اور ان کے لیے ایسا سیٹ اپ بنایا جائے کہ وہاں کے لوگوں کو وہ جو ہیں وہ حقوق میسر آ سکے۔ جیسا کہ عباس صاحب نے بھی ذکر کیا، وہی جو پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ کشمیر کونسل کے نام سے یہ جو پیرالل جو ایک حکومت چلتی ہے، ہاؤس بنایا گیا، اس میں وہ اسمبلی کی جو پوزیشن ہے وہ بے معنی ہو جاتی ہے کہ ان کے پاس اختیار ہی نہیں رہتا، کیونکہ 52 سبجیکٹس جو ہیں وہ کشمیر کونسل کے پاس ہیں۔ تو اگر آپ ان 52 سبجیکٹس کو دیکھیں، میرے پاس یہ پوری لسٹ پڑی ہوئی ہے، ہاں، تو یہ جو اس کے بعد میرا نہیں خیال کچھ رہ جاتا ہے کہ اسمبلی کے پاس کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو برطانیہ میں ہم لوگ بیٹھے ہیں یا باقی جو باہر ملکوں میں بیٹھے ہیں، ڈائسپرا جس کو کہتے ہیں، تارکین وطن یا اوورسیز کشمیری جو بھی کہہ لیں، ان لوگوں کا اس میں کیا رول بنتا ہے؟ کہ کیا ہمارا کوئی رول اس میں بنتا ہے کہ ہم ریفارمز کے حوالے سے پاکستان گورنمنٹ اور آزاد کشمیر کے سیاستدانوں تک کچھ پہنچا سکیں کہ یہ کتنا ضروری ہے؟ اور جیسا کہ ذوالفقار صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ اس سے تو پھر سرمایہ کاری بھی نہیں ہوتی ہے، اور دوسرے جو ممالک کے سرمایہ کار ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن یہ جو ہمارے لوگ ہیں جو وہاں جا کے کبھی کوشش کیا کرتے تھے سرمایہ کاری کی، اور وہ اب نہ صرف یہ کہ سرمایہ کاری نہیں کر رہے، بلکہ جیسے انہوں نے منگلا ڈیم کے معاوضوں کے بارے میں بات کی، وہ واقعی بہت سارے لوگ تو یہاں لے کے آ گئے انگلینڈ میں کہ جی ہمیں یہاں کچھ نہیں انویسٹ کرنا ہے۔ تو یہ پھر اس خطے کے لیے اس کا کیا مطلب ہوگا؟ جو ہمارے لوگ ہم جو یہاں پہ موجود ہیں، ظاہر جی ہر آدمی کی، جیسے کہ آپ نے خود کہہ دیا کہ وہ ادھر سے بھی لوگ سرمایہ اٹھا کے اس طرف آ رہے ہیں، کیونکہ اس کی سیفٹی اور سیکیورٹی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے ادھر۔
ایک جو ابھی عام سا لفظ ہو گیا ہے کرپشن. تو وہاں پہ جب آپ سیاسی صورتحال دیکھیں تو سیاسی طور پہ اتنی کرپشن آپ کس کو نہیں معلوم کہ جب وہاں پہ یہ الیکشن میں صرف جانے کے لیے جو خرید و فروخت جاری ہے. تو جو لوگ یہ اتنی انویسٹمنٹ کر کے اسمبلی ممبر یا منسٹر یا یہ وہ بنتے ہیں تو وہ آپ کیا سوچ رہے ہیں وہ عوام کی کسی بھلائی کے لیے کام کریں گے؟ تو یہ تو پھر جو پروفیسر تبسم صاحب نے بات کی تھی پہلے کہ جب لوگ اپنے چھوٹے مفادات کے لیے اس طرح کے قومی امور اور قومی معاملات کو خاطر میں نہیں لائیں گے تو اس کے نتائج پھر اچھے نہیں ہوں گے. لیکن نتائج اچھے نہیں ہوں گے, نتائج اچھے ہیں ہی نہیں. اس وقت تک کون سا اچھا نتیجہ نکلا ہے؟ مطلب ہے کہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں ابھی کتنے 1974 سے ابھی تک جا کے آج جہاں آ کے ہم نے یہ سوچا ہے یا ہمارے سیاستدانوں نے وہ بھی امور کشمیر کی طرف سے کہنے کے بعد یہ ان کے عقل میں شاید بات آئی ہے کہ ہمیں تبدیلی کی ضرورت ہے, ہمیں آئینی تبدیلی کی ضرورت ہے. ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن وہ اس میں بھی خوش ہیں. تو اس کا وے فارورڈ کیا ہے پھر؟ مطلب وہاں کے حالات جو خاص آئینی حوالے سے آئینی باقی حالات تو ٹھیک ہے وہ تو ایک اپنی جگہ موجود ہے سوال کے ان کا کیا ہوگا, لیکن آئینی حوالے سے اور وہاں کی جو حکومت ہے اس کو بااختیار بنانے کے بعد وے فارورڈ پھر کیا ہے؟ دیکھیں جی, جس طرح کہ آپ سے پہلے کہہ دیے یہ 52 جو سبجیکٹس ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جس طرح یہ پبلک ورکس کے ڈپارٹمنٹس ہیں اور جس طرح ٹورزم, وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو بات ہو گئی کہ یہ ان کے پاس نہیں ہے, ان کے پاس ہونے چاہیے, سب نے کہا ہے جی ہونے چاہیے, لیکن اب گاڑی پھر رک گئی ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب وے فارورڈ کیا ہے؟ ایک تو انہوں نے کہا ہے جی کہ ٹھیک ہے ہم اس کو دوبارہ ریوائیو کریں گے اس کمپین کو کہ یہ جو ریفارم کی کمپین ہے, لیکن مطلب اس وقت تک یہ جو آزاد کشمیر ہے جس کو ہم کہتے ہیں اس پر یہ جو نیگیٹو اثرات مرتب ہو رہے ہیں یہ تو پھر ہوتے رہیں گے, یہ ہوتے رہیں گے اور ان کو یہ محسوس نہیں کریں گے کیونکہ ان کو عادت ہو چکی ہے. ہمارے ابھی جو معاشرہ ہے اس کی صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ انہوں نے اس طرف توجہ دینا چھوڑ دی ہے. لوگوں نے جب دیکھ لیا ہے کہ جو ان کے یہ جو سیاسی رہنما ہیں انہوں نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا. ایک تو یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی بالکل سپلٹ ہو گئی ہے, کہیں پہ کوئی وہ مذہبی مسلکی اور سب سے بڑی بیماری برادریزم کی ہے, اور ایسے لوگوں کو بیوقوف بنا کے ہمارے سیاستدانوں نے آگے لگایا ہوا ہے اور ہمارے لوگ بھی ماشاءاللہ ایسے چل رہے ہیں. لیکن پھر بھی ہمیں ان سے امید رکھنی چاہیے. وہ نا امید ہو چکے ہیں کہ ان کو اس طرف سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, لہذا وہ ابھی سیلف ریلائنس کے چکر میں آ گئے ہیں. ابھی انہوں نے یہ حکومتوں کو یہ اپنی پڑی ہے. وہ جس طرح آج کل وہ بجلی کا بحران ہے, لوگوں نے وہ جو عارضی وہ لگا دیے, کوئی جنریٹر چل رہا ہے, کہیں پہ وہ چارجر لگے ہوئے ہیں, وہ اس کے عادی ہو گئے. ابھی لوگوں کو اس چیز سے غرض نہیں رہی کہ یہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے یا ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, بلکہ انہوں نے اپنا عارضی سیٹ اپ رکھ لیا ہے. تو بس یہ جو سوچ کا وہ تبدیل ہونا ہے نا کہ جو جس طرح ہے اس کو بس ہم قبول کر لیں, یہ تھوڑا سا منفی اس کے اثرات ہیں. لیکن ہمیں پھر بھی پر امید رہنا چاہیے. لوگ کوشش کر رہے ہیں, بہت سے لوگ اپنے ابھی جیسا کہ عباسی صاحب نے ذکر کیا کہ ابھی لوگ جو ہے نا کافی شعور آ چکا ہے, تو لوگ آواز اٹھا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ شفقت راجہ صاحب آپ کا اس پروگرام میں تشریف لانے کا اور ہمارے ساتھ معلومات شیئر کرنے کا. اس وقت اب پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, تو یہ پروگرام کا جو خلاصہ ہے آج کے پروگرام کا وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے موجودہ آئین میں اصلاحات کے لیے جو ایک کمپین شروع کی تھی, ایک مہم شروع کی تھی سی پی ڈی آر نے, اور اس کے بعد سے پھر برطانیہ میں آباد کشمیریوں نے بھی اس میں حصہ لیا اور آزاد کشمیر کے تمام سیاستدانوں نے بھی اس کے ساتھ اتفاق کیا
کہ یہ جو آئینی اصلاحات ہیں بہت ضروری ہیں، خاص طور سے موجودہ آئین میں چونکہ تقریباً تمام اختیارات جو ہیں وہ کشمیر کونسل کے پاس ہے، جو کسی کو بھی جواب دہ نہیں ہے، نہ وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو جواب دہ ہیں، نہ وہ آزاد کشمیر کی اسمبلی کو جواب دہ ہیں، نہ وہ پاکستان کی اسمبلی کو جواب دہ ہیں، نہ وہ پاکستان کے لوگوں کو جواب دہ ہیں۔ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کسی کو بھی جواب دہ نہیں ہے، اور جس کا سرپرست جو ہے وہ پاکستان کا وزیر اعظم یا ان کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ تو سب ایک طے شدہ بات ہے کہ یہ اصلاحات ضروری ہیں، اور اس پر اتفاق رائے بھی ہو گیا۔ آزاد کشمیر کے تمام سیاستدانوں نے اس پر اتفاق کیا، اور خود مختار کشمیر کے حامی بہت سی سیاسی جماعتوں اور ان کے رہنماؤں نے بھی اس پر اتفاق کا اظہار کیا کہ کشمیر کونسل کو ختم کیا جائے، اور یا کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کے تمام اختیارات جو ہیں وہ واپس آزاد کشمیر اسمبلی کو دیے جائیں، اور یہاں سے جو تقرریاں ہوتی ہیں لینڈ افیسروں کی، مثال کے طور پر چیف سیکرٹری اور ایڈیٹر جنرل اور آئی جی پولیس، اس طرح کے جو عہدے ہیں وہ پاکستانی شہری ہی آ کر آزاد کشمیر میں کر سکتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے یا کشمیری باشندوں کو ان عہدوں تک رسائی حاصل نہیں ہے۔ اس طرح کی اور بہت سی جو اس آئینی کمیوں اور آئین کی اس محدودیت کی وجہ سے جو آزاد کشمیر پر اثرات مرتب ہو رہے ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اتفاق کیا گیا کہ اس آئین کو بدلا جائے۔ لیکن یہ جو آئین کو بدلانے کی تمام مہم تھی وہ پیپلز پارٹی کی اس حکومت کے ایک جو متعلقہ وزیر تھے وہ آگے نہیں لے کے جا سکے، جس کی وجہ سے اصلاحات کا یہ عمل رک گیا ہے۔ اور جیسا کہ ذوالفقار عباسی صاحب نے کہا کہ آئندہ حکومت جو آئے گی پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں اصلاحات کی اس مہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوبارہ آگے بڑھایا جائے گا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پرامن طریقے سے باہمی رضامندی اور باہمی مفاہمت سے یہ جو ہے نا فہم و فراست سے یہ معاملہ حل ہوگا، اور اس کے لیے کسی قسم کی شدت اور کسی قسم کے تصادم کی نوبت نہیں آئے گی۔ اور در حقیقت تصادم کو روکنے کے لیے یہ اصلاحات بہت ضروری ہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ جب جوان لوگوں کا یا تمام آبادی کا جب مستقبل ان کو اپنا تاریخ نظر آئے تو کبھی کبھی لوگ انتہا پسندی کی طرف بھی مائل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے تمام لوگوں کے لیے۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے پاس اتنا ہی وقت تھا، اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔